جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ فقہا نے کیا نقل کیا ہے اس کی تفصیل۔ چنانچہ فقہا کرام نے جانور کو ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ نقل کیا ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ، تو اس کے ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس کو بائیں پہلو پر قبلے کی طرف چہرہ کر کے اس کا لٹایا جائے گا اور اپنا دایاں پیر، سیدھا پیر جس کو ہم کہتے ہیں، سیدھا پیر اس کے شانے پر رکھ دیا جائے۔ اس کا شانہ جو کیا نام ہے، گردن کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کو رکھ دیا جائے۔ یہ مسئلہ مستفاد کیا ہے مسائل قربانی و عقیقہ کے صفحہ 45 سے۔ چنانچہ حاشیہ ابو داؤد میں ہے، جو ہندی نسخہ اس کے اندر ہے، واتفقوا علی ان اضجاعها ان يكون على الجانب الايسر فيزح رجله على الجانب الايسر على الجانب الايمن۔ یہ حاشیہ ابو داؤد جو ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 386 پر ہے۔ اس سلسلے میں معرف القرآن کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت اس طرح کروٹ پر لٹایا تھا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا، پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے یہ تفسیر زیادہ اولا اور راجح معلوم ہوتی ہے، اس لیے حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ نے کروٹ پر لٹانے سے ترجمہ اس جملے کا کیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اوندھے منہ زمین پر لٹایا، یعنی منہ کو زمین کی طرف کر دیا تھا تاکہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر باپ کا باپ ہونا جوش میں نہ آ جائے اور باپ کی محبت غالب نہ آ جائے۔ لیکن بہرحال پہلی تفسیر جو ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹایا تھا، یہ اولا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر چہرے کے بل کروٹ سے لٹایا، یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن پہلی زیادہ بہتر ہے کہ زمین سے چھونے لگا تھا۔ یہ تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو معرف القرآن میں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی 7ویں جلد صفحہ 461 جو دہلی سے چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر ہے، وَتَلَّهُ أَيْ صَرْعَهُ عَلَى الْأَرْضِ لِلْجَبِينِ قال ابن عباس أَزْجَعَهُ عَلَى جَنْبِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْجَبْهَةُ بَيْنَ الْجَنْبَيْنِ۔ یہ اس طریقے کی عبارت تفسیر مظہری کے اندر جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 8ویں جلد 129 صفحہ اور 130 صفحے پر، اور جو نیا چھپا نسخہ ہے تفسیر مظہری کا، اس کی 8ویں جلد صفحہ 85 پر سورۃ الصافات کی جو آیت ہے، اس کی آیت نمبر 103 پر جو ہے اس کی آیت کی تفسیر کے تحت یہ نقل کیا ہے۔ فتاوی قاسمیہ کی 22ویں جلد صفحہ 112 اور 113 پر بھی نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی آپ اس مسئلے کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔